حضرت مولانا شبیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے، وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کو میں نے 100 مرتبہ سگریٹ چھوڑنے کی تلقین کی، 100 مرتبہ سمجھایا، پہلی مرتبہ سمجھایا نہیں چھوڑی، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ 100 مرتبہ سمجھایا، 100 مرتبہ سمجھایا، چھوڑا نہیں اس نے اپنے عمل کو۔ میں سمجھاتا رہا کہ میاں جس زبان سے تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو اس زبان سے سگریٹ پیتے ہو، وہ بدبو والی زبان، اسی سے اللہ کا کلام پڑھتے ہو، وہ بدبو والی زبان، اسی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، درودوں کا تحفہ بھیجتے ہو، کچھ تو سوچو، کچھ تو خیال کرو۔ وہ زبان جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہو اسے گندی کرتے ہو سگریٹ کی بدبو سے۔ اور سگریٹ سے مسلم کو ایذا پہنچتی ہے، مسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اکل من هذه الشجرة المنتنة، جو اس بدبودار درخت میں سے کچھ کھائے، یعنی کچے لہسن کو، کچے پیاز کو، گارلک اور انینز کو کھائے، تو اس کے بعد جو ہے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اگر ڈکار آ جائے تو اس فاؤل سمیل کا تو کیا کہنا، تو اس کی وجہ سے دائیں بائیں جو مصلی ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہا کہ فلا یقربن مسجدنا، ایسے شخص کو ہماری مسجد کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اس سے مراد خاص مسجد نبوی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری روایات میں عام لفظ آیا ہے فلا یقربن المساجد، مسجدوں کے قریب نہ آئے ایسا شخص۔ اور آگے پھر وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسَانُ۔ اب سگریٹ پی رہے ہیں آپ، سگریٹ سے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو تکلیف، تو اس وقت رحمت کے سارے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اور جب تک منہ سے بدبو آتی رہتی ہے وہ قریب نہیں آتے۔ مسجدوں میں منہ کو اچھی طرح صاف کیے بغیر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ سگریٹ کے عادی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے 4 رکعت تک صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایذائے مسلم ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے۔ اور یوں بھی اب تو طبی اعتبار سے بہت ریسرچ ہوئی، سگریٹ بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ۔ اسی وجہ سے اب ہمارے زمانے کے بہت سے علماء سگریٹ کے حرام ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں اسے مکروہ کہا جاتا تھا، اور مکروہ کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بدبو آتی ہے۔ اس زمانے میں تحقیق اور ریسرچ نہیں تھی، تو علماء کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اندر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب ریسرچ بڑھ گئی، برونکائٹس ہوتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، تو حفظان صحت فرض ہے، اور جو صحت کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، لہذا سگریٹ پینا حرام ہو گیا۔ کئی علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے۔ اور پھر سگریٹ جو ہے، سگریٹ یہ دولت کو جلانا ہے، دولت کو برباد کرنا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کا جسم کو کوئی نفع نہیں، اس میں اپنی دولت کو خرچ کرنا، دولت کو گویا وہ آگ لگا رہا ہے۔ سگریٹ پینے والا دولت کو آگ لگا رہا ہے، دولت کو جلا رہا ہے۔ تو مولانا شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ میں نے سمجھایا، اور ظاہر ہے کہ خوب اچھی طرح سمجھایا ہوگا، لیکن اس نے عمل کر کے نہیں دکھایا۔ لیکن حضرت مایوس نہیں ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اور 1 مرتبہ اس سے گفتگو، 101 مرتبہ، جب 101ویں مرتبہ میں نے اس سے گفتگو کی تو وہ کچھ غور و فکر کے بعد کہنے لگا کہ حضرت اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس لعنت سے توبہ کر چکا، اب سگریٹ نہیں پیوں گا۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کا ضرور نفع ہوتا ہے، نصیحت کا ضرور نفع ہوتا ہے۔